بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، جان سے بڑھ کر ہماری مسجد و شریعت۔ میں نے مسلم سیاستدانوں سے مساجد پر سوال کیا تھا جو سیکریٹریٹ میں شہید کر دی گئی۔ 2 مساجد شہید کی گئی ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس پر سمجھیے کہ مچایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ان کے سمجھیے کہ جو میڈیا چینلز ہیں ان کے ذریعے ایک سمجھیے کہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ دراصل یہ ہے کہ میرا دل تڑپا ہے، تو آپ کا دل بھی بحیثیت مسلمان کیوں نہیں تڑپا کہ 2 مساجد شہید ہو گئی اور قرآن مجید مسجدوں میں رکھ کر مساجد پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو اٹھا کر کچرے دان میں مٹی کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ تو آپ کا دل کیوں نہیں رویا اس مسئلے پر؟ میرا دل تو رو رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوالات کیے کہ قرآن مجید کہاں ہیں، جان نماز کہاں ہیں۔ اور کل جو پریس کانفرنس ہوئی تحریک مسلم شبان کے دفتر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو نقشہ ہمارے کو دستیاب ہوا ہے، اور وہ نقشہ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی سمجھیے اپروول کا نقشہ ہے، اور اس میں 2 مساجد کے بجائے 1 مسجد، وہ بھی سیکریٹریٹ کے 18 ایکڑ کے بعد وہ مسجد ایک نظر آ رہی ہے، اسی مقامات پر مساجد نہیں۔ اور آج میں نے حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب سے گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرا پورا بیان نہیں سنے، میرے بیان کو تروڑ موڑ کر ایک چینل جو سیاسی جماعت کا ہے اس نے پیش کیا ہے۔ میں نے بہت واضح کہا ہے کہ مساجد کی جد و جہد میں جمعیت ہر ایک کے ساتھ رہے گی، مشتاق ملک صاحب کے ساتھ بھی میں کھڑا ہوا ہوں، اور مجلس اتحاد المسلمین بھی اگر جد و جہد کرتی ہے تو میں سمجھیے اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ بھی رہوں گا، تمام مسلمان بھی رہیں گے۔ یقینی طور پر مسجد کی جد و جہد میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں کے منہ بند ہیں، زبانیں بند ہیں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں تو سازشیں ہو رہی ہیں، مختلف سمجھیے کہ باتیں کی جا رہی ہیں، مختلف قسم سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، میں 1 اگست 1992 کو گرفتار ہو گیا تھا بابری مسجد کی شہادت سے 5 دن پہلے۔ بابری مسجد کی شہادت کو میں نے جیل میں سنا، اور اس وقت کے دوردرشن پر میں نے جیل میں دیکھا۔ 1 مہینہ جیل میں رہا، اس کے بعد پھر آپ کی مہربانیوں سے 1 مہینہ مجھے شہر بدر کیا گیا۔ وجےواڑا ایس پی کو مجھے سمجھیے کہ رپورٹ کرنا تھا، 1 مہینہ وجےواڑا میں رہا، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں پورے مقدمات جیت کر باہر نکلا ہوں۔ تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے، اور اللہ نے مجھے ان مقدمات میں کامیابی عطا کی۔ میں نے کہا مسجد شہید ہو رہی تھی، آپ کو بہت برا لگا اس وقت، تمام لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں بعض لوگ، اور گرفتاری کروا دی گئی۔ حتیٰ کہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ اس وقت سمجھے کہ سابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر تھے، ایس بی چوہان سے انہوں نے جو ہوم منسٹر تھا بابری مسجد کی شہادت کے وقت، تو وشوناتھ پرتاپ سنگھ سابقہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہمارے پاس شبان کے جلسے میں آئے تھے، وہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ سے ملاقات کی۔ اخبارات میں نے جیل میں نیوز پڑھی،
انہوں نے سمجھیے کہ میری گرفتاری پر احتجاج کیا، کہا کہ مشتاق ملک کو چھوڑ دیا جائے۔ مجھے جو ممبران پارلیمنٹ اس وقت اس وفد میں تھے، مجھے بتایا کہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے یہ کہا مرکز نے گرفتار نہیں کیا ہے، اسٹیٹ کی مسلم لیڈرشپ اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا انٹرسٹ تھا، اس وجہ سے مشتاق ملک کو گرفتار کیا گیا۔ بہرحال میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور میں اللہ ہی کی رضا کے لیے ملت کی جد و جہد کرتا ہوں۔ میں کوئی سمجھیے محلات بنانے یا اے سی کیبن میں بیٹھ کر جد و جہد نہیں کرتا، میں سمجھیے کہ صاحب زمین کا آدمی ہوں، زمین پہ جد و جہد کرتا ہوں، اور ایک انقلابی ملت کے اندر انقلابی تبدیلی میرا مقصد و مطلوب ہے، اور نوجوانوں سے میں ہر وقت مخاطب اسی وجہ سے رہتا ہوں کہ ایک تبدیلی آئے۔ میں چبوترے پہ بیٹھنے والے نوجوانوں کی سمجھیے کہ صاحب کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند رہتا ہوں، اور آپ سمجھیے کہ ان کے رات کے بیٹھنے پر خوش رہتے ہیں کہ ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ خیر اس پر بات نہیں کروں گا۔ بہرحال دل کیوں نہیں تڑپتا قرآن کی عظمت پر، دل کیوں نہیں تڑپتا مسجدوں کی شہادت پر، دل کیوں نہیں تڑپتا کہ وہاں مسجدیں تعمیر نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ایک مسجد دور مقام پر تعمیر ہو رہی ہے، اس پر دل کیوں نہیں رو رہا، اس پر جد و جہد کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنے آخری سانس تک اس لڑائی کو لڑیں گے، اور انشاءاللہ مساجد وہاں تعمیر ہوں گی۔ ہم عدالت سے اور عوام کے ذریعے، عوام کی عدالت اور پھر ہندوستان کی عدلیہ، یہ دونوں کے اندر اپنے مقدمے کو رکھیں گے کہ مساجد دوبارہ وہیں تعمیر ہونا چاہیے۔ کوئی طاقت مجھ کو یہ جد و جہد کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی، روک نہیں سکتی۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اٹھیے، مساجد کی شہادت پر، قرآن کی عظمت پر تمہارا ایمان کس طرف چلے گیا؟ آپ سمجھیے کہ یہ سیاسی لوگوں کے ایمان کی طرح آپ اپنے ایمان کو مت بنائیے، خدا را اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے سمجھے جد و جہد نہیں کی ہم بھی خاموش رہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اٹھیے، عید کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، ایک مضبوط مبسط لاہ عمل کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ایک سمجھیے کہ مبسوط پروگرام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کنسٹرکٹیو پروگرام رہے گا، ڈسٹرکٹیو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کنسٹرکٹیو پروگرام کرتے ہیں اور تعمیری بات کرتے ہیں۔ ہم تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیری تنقید کرتے ہیں، کسی کی سمجھے کہ عزت کو اچھالنا یا کسی کے پگڑی کو اچھالنا نہیں ہوتا۔ 2 دن سے بتایا جا رہا ہے ٹی وی پر زاہد علی خان صاحب کو اور ظہیر علی خان صاحب کو، اور پھر میری تصویر ڈال کر بتایا جا رہا ہے۔ زاہد علی خان صاحب نے کیا کیا، یا ظہیر علی خان نے کیا کیا، یا مشتاق ملک نے کیا کیا؟ پوری زندگی کھنگال کر دیکھ لیجیے، ایک سمجھیے رمق برابر بھی، ایک سمجھیے کہ بال برابر بھی مشتاق ملک کی زندگی میں آپ سیاہ دھبا نہیں پائیں گے۔ ہم نے لگایا ملت کے لیے، ملت کو دیا ہے، ملت سے لیا نہیں ہے، لیا لیں گے، اللہ سے لیں گے، اور اسی توقع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اٹھیں، ان مسائل پر تماشا دیکھتے ہوئے یا تبصرے کرتے ہوئے نہ بیٹھیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد ایک مضبوط اور سمجھیے کہ مستحکم جد و جہد کا پروگرام آئے گا، اور آپ سمجھیے کہ کسی کا انتظار نہ کریں، آپ کی خبر کا جواب آپ کو دینا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جد و جہد کریں گے۔ پھر میرا سوال ہے کہ مساجد کی جانماز، مساجد کے قرآن اور مساجد میں رکھے ہوئے پارے، امام کا عصا کہاں ہیں؟ اس کی بے حرمتی کا تماشا یہ لوگ، یہ سیاسی سوداگر کیوں دیکھے؟ میرا پھر سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم۔